अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जुलाई की 6 तारीख। पाकिस्तान में इसे शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक बशमूल ईरान और उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में एक सियासी तस्वीर के लिए अपना किरदार अदा करेगा ताकि वहाँ एक पायदार अमन का हुसूल मुमकिन हो सके। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम न हुआ तो उसके नतीजे में न सिर्फ अफ़गानिस्तान मज़ीद मुतासर होगा बल्कि हमसाया ममालिक को इक़्तिसादी और तिजारती चैलेंजेस के साथ साथ मज़ीद अफ़गान पनागुज़ीनों की आमद का चैलेंज भी दरपेश हो सकता है। अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने तालिबान के हाथों इलाक़ों के जारी नुकसान को वसाइल की कमी, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के दूरदराज इलाक़ों में सिक्योरिटी चौकियों के लिए फ़ज़ाई मदद न होने का नतीजा करार दिया है। लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गान एयरफोर्स हालात पर काबू पाने के लिए फिर से मुनज़्ज़म हो गई है। मंगल के रोज़ उन्होंने काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि फ़रार होने वाले कोई 2300 अफ़गान फ़ौजी दोबारा अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स में शामिल हो गए हैं और अब फिर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की मजहबी स्कॉलर्स की काउंसिल ने काबुल में अपनी एक मीटिंग में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है और तालिबान को दावत दी है कि वो अफ़गानिस्तान में जंग के मजहबी तौर पर जायज़ होने के बारे में उससे मुबाहिसा करें। अफ़गानिस्तान के शिमाल में तालिबान की जानिब से बढ़ते हुए हमलों के पेश नज़र अवाम की एक बड़ी तादाद बशमूल ख़वातीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मुआवनत के लिए हथियार उठा लिए हैं। माहिरीन का कहना है कि नौजवान नस्ल तालिबान को तरक्की की राह में रुकावट समझती है और वो मौजूदा निज़ाम का तसलसल चाहती है ताकि अफ़गानिस्तान को खाना जंगी से बचाया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने सूबे के मुख्तलिफ इलाक़ों में पिछले एक हफ़्ते के दौरान तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 60 अफराद की हलाकत पर तशवीश का इज़हार किया और तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए। भारत में इंसदादे दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत कैद इंसानी हुकूक के कारकुन फादर स्टेन स्वामी के इंतकाल पर भारत के समाजी हलकों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया है। 84 साला फादर स्टेन स्वामी की पीर के रोज़ हिरासत के दौरान मुंबई के एक निजी अस्पताल में मौत वाक़ हो गई थी। वो पार्किंसन यानी राशि के मरीज थे और दीगर अवारिस में भी मुब्तला थे। मुंबई के मुज़फ़्फ़रात में भीमा कोरे गांव के मकाम पर 1 जनवरी सन 2018 को होने वाले तशद्दुद के मामले की जांच करने वाली तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA उनकी ज़मानत की मुखालिफत कर रही थी। पीर के रोज़ मुंबई की एक अदालत में उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी कि इसी दौरान उनके वकील ने अदालत को मुत्तला किया कि फादर स्टेन स्वामी की मौत वाक़ हो गई है। बाइडन इंतज़ामिया की वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलन ने 130 मुल्कों के दरमियान तिजारत पर आयद टैक्सों से मुताल्लिक़ समझौते को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए इसे इक़्तिसादी सिफारतकारी की उम्दा मिसाल से ताबीर किया है। इस मुआहदे के तहत चीन, रूस, भारत और G20 के तमाम अरकान समेत दुनिया के 130 ममालिक कॉरपोरेशनों पर कम से कम 15% टैक्स लगाने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इस मुआहदे का मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी नौइयत की कॉरपोरेशनों को दुनिया भर में टैक्स के किसी मुनासिब निज़ाम के तहत लाया जाए जिससे मुतल्लिक़ा हुकूमतें वो अरबों डॉलर हासिल कर सकें जो माहिरीन के बकौल हर साल इसी वजह से महरूम हो जाती हैं क्योंकि कॉरपोरेशंस टैक्स बचाने के हरबे इस्तेमाल करती हैं।
امدادی کارکنوں نے پیر کے روز میامی کے ساحلی علاقے میں منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے سے مزید 3 افراد کی باقیات نکال لی ہیں، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 28 ہو گئی ہے، جبکہ 117 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کورونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی ڈیلٹا قسم کے کیسز میں اضافے کے باوجود 19 جولائی کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم ان کے بقول اس سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ پیر کو لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم پابندیوں کو ہٹا دیں گے اور لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ معلومات کی بنیاد پر وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات سے متعلق خود فیصلے کریں۔ سول میں محکمہ صحت کے عہدیداروں نے ملک میں پیر کو 711 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ یہ مسلسل تیسرا دن ہے جب وائرس کے یومیہ کیسز کی تعداد 700 سے زائد رہی ہے۔ ان کیسز میں سے زیادہ تر سول کے میٹروپولیٹن کے علاقے سے سامنے آئے ہیں۔ ادھر انڈونیشیا نے پیر کو کہا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے اسے مزید آکسیجن درکار ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ آکسیجن کے سپلائر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر سپلائی کورونا کے مریضوں کے لیے وقف کر دیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر مزید آکسیجن درآمد کرے گی۔ علاوہ ازیں مغربی یورپ کے ملک لگزمبرگ میں حکام نے پیر کو کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ لگزمبرگ کے وزیر اعظم ژیویئر بیٹل کی حالت خراب لیکن پریشان کن نہیں ہے۔ البتہ وہ ہسپتال میں ہی زیر علاج ہیں۔ انہیں برسلز میں یورپی یونین کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت سے واپسی کے بعد کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد اتوار کو انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ کورونا وبا کی بندشوں کے بعد معاشی سرگرمیوں کی بحالی سے امریکہ میں روزگار کے مواقع کی بہتات ہے، لیکن شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے روزگار افراد ملازمت کے حصول کے لیے پہلی جیسی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ کئی ایسے افراد جو برسر روزگار نہیں، وہ بھی پہلے سے زیادہ تنخواہوں کے خواہش مند ہیں یا کورونا وبا سے متاثر ہونے کے خدشے کے پیش نظر عوامی خدمات کی کمپنیوں میں کام کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ ایمپلائمنٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ملازمتوں کے اعلانات میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بے روزگاری کی صورت میں ملنے والی مالی فوائد میں کٹوتیوں سے آنے والے مہینوں میں اسامیوں پر بھرتی میں اضافہ ہوگا۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں پیر کو کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے سبب سڈنی میں موجود لاک ڈاؤن کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئندہ 2 روز کو نازک قرار دیا گیا ہے۔ سڈنی میں کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی مدت 9 جولائی کو مکمل ہو رہی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز میں پیر کو مقامی سطح پر کورونا کے 35 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو رواں برس اب تک کے سب سے زیادہ یومیہ کیسز ہیں۔ برطانیہ نے امیگریشن قوانین میں ترمیم کے لیے ایک بل متعارف کروایا ہے، جس کے تحت ملک میں پناہ حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کا غیر قانونی طور پر آنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت برطانیہ میں بغیر اجازت اور غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کو 4 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد ان مہاجرین کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو چھوٹی اور خطرناک کشتیوں میں سوار ہو کر انگلش چینل پار کر کے برطانیہ آتے ہیں۔ اس نئے بل میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے لیے موجودہ 14 سال جیل کی سزا کو سخت کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پاٹیل نے نئے نیشنلٹی اینڈ بارڈرز بل میں مجوزہ سخت ترامیم کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ملک میں پناہ گزینوں سے متعلق ناکام نظام کی درستگی ممکن ہوگی۔ جاپان میں شدید طوفانی بارشوں کے بعد مٹی کے تودے پھسلنے کے ایک بڑے حادثے کے بعد
امدادی کارکن لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لینڈ سلائڈ کے اس واقعے میں جاپان کے ایک ساحلی علاقے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بینکاک کے مضافات میں واقع ایک فیکٹری میں ہونے والے شدید دھماکے سے نزدیکی علاقوں میں مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور جلنے والے کیمیکلز کے زہریلے دھوئیں کے خدشات اور مزید دھماکوں کے امکانات کے باعث وسیع علاقے سے انخلا کرانا پڑا ہے۔ اس حادثے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ رینسم ویئر چلانے والے ہیکرز کے گروپ نے رینسم ویئر سے متاثر ہونے والے کمپیوٹر سسٹمز کو کھولنے کے بدلے $7 کروڑ کرپٹو کرنسی میں مانگ لیے ہیں۔ یہ مطالبہ اتوار کے روز ڈارک ویب میں مبینہ طور پر روس سے تعلق رکھنے والی ایک ویب سائٹ میں سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کے روز دنیا بھر میں سینکڑوں نجی کمپنیوں اور سرکاری ایجنسیوں کے کمپیوٹر سسٹمز پر رینسم ویئر کا حملہ ہوا۔ رینسم ویئر ایک طرح کا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے حملہ آور ہیکرز کمپیوٹر نظام پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں کھولنے کے بدلے رینسم یعنی تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے پچھلے ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس حملے میں روس کا تعلق ہوا تو امریکہ اسے ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ انہوں نے رپورٹرز سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس حملے کا روس کو علم تھا یا اس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے تو میں یہ پیوٹن کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔